أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تمام تعریفیں اس خدائے رحمان الرحیم کے لیے جس نے انسان کو اس کی آمد سے پہلے نعمت والدین سے سرفراز کیا، اور تمام ہٹ گئے درود السلام النزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات کی برکت سے دنیا میں آنے سے پہلے انسان کو نعمت ولایت سے والدین نے کامیاب کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة۔ خدایا ہمیں عزت نام حسین عطا فرما دنیا میں اور آخرت میں۔ خدا کے لطف و کرم کے ساتھ، اس کے جذبہ شکر کے ساتھ کہ اس نے قوت گویائی کو بحال رکھا اور کل رات کے بعد سے آج مجلس اعضاء تک بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس پر مالک کا احسان یہ کہ اس نے ہر اول فول بولنے کے بجائے ذکر آل محمد کا شرف بخشا ہے۔ اس میں ایک طرف خدا کا شکریہ ہے اور ایک طرف ان کا شکریہ ہے کہ جن کے لب نہ ہوتے تو میرے لب کہاں سے ہوتے، جن کی زبان نہ ہوتی تو میری زبان کو گویائی کیسے ملتی، جن کا وجود نہ ہوتا تو میرا وجود کس کے مرہون منت ہوتا۔ آئیے عظمت خدا کے ساتھ عظمت والدین کو یاد کرتے ہوئے، گرچہ عنوان تو وہی ہے، حیات طیبہ عباس علمدار علیہ السلام، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے عنوان سے استعارتاً ایک جملہ لیتے ہوئے کہ وفا جس کو کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ تو وفا آتی کہاں سے ہے؟ یہ خود سے نہیں آتی، خدا سے آتی ہے۔ اور خدا نے جب والدین کے خدمت کو وفا کا نام دیا کہ دیکھو وفا کا ترجمہ ہے
عہد وفا، جو وعدہ کیا ہو اسے پورا کر دینا۔ تو ایک وعدہ خدا نے والدین سے لیا اور ایک وعدہ خدا نے اولاد سے لیا۔ والدین سے تربیت کا وعدہ اور اولاد سے اطاعت کا وعدہ۔ وہ اپنا وعدہ پورا کریں، جزا ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، جزا تمہارے لیے، ان کے لیے نہیں۔ کبھی کبھار ہم دونوں کو مربوط کر دیتے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بہت مشہور و معروف آیت ہے، ہمیشہ صاحبان ایمان کی دعاؤں میں شامل رہتی ہے۔ آیت بھی ہے، دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، مطلب بھی ہے، فائدہ بھی ہے، ولایت کا عنوان بھی ہے۔ اللہ کے حبیب کا جملہ قرآن کا حصہ بنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اس کا ایڈریس سب کو زبانی یاد ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے، سورہ الاسراء بھی کہیے اسے، اور اس کی آیت نمبر 24 جس میں خدا نے اعلان کیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اس سے پہلے ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، لفظ قل، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ خدا کہلوانا چاہتا ہے، خود سے کوئی نہیں کہتا، خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ جس جملے کو خدا کہلوانا چاہے وہ جملہ کہنا بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ جیسے خدا کہلوانا چاہتا ہے قل هو اللہ احد، خدا کہلوانا چاہتا ہے قل اعوذ برب الناس، خدا کہلوانا چاہتا ہے قل اعوذ برب الفلق، خدا اسی انداز سے کہلوانا چاہتا ہے قل یا ایھا الذین ہادوا۔ سورہ جمعہ خدا کہلوانا چاہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا۔ خالی کافرون پر رکوں گا نہیں میں، قل یا ایھا الکافرون نہ، لا اعبد ما، خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ تو جس بات کو خدا کہلوانا چاہتا ہے عبادت ہو جاتی ہے۔ عبادت کے خدا کہلوانا چاہتا ہے، سنت کے مصطفیٰ پڑھ کے بتاتے ہیں۔ تو عبادت بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اس کا ترجمہ، گرچہ یہ آیت ترجمے کی محتاج نہیں ہے، خود اس کے الفاظ خود ترجمہ ہیں۔ جب کبھی انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ایک اشارہ میں پہلے کر چکا، جب مشکل پیش آتی ہے تو جب تک مذہب سمجھ میں نہ آئے تو انسان ماں کو پکارتا ہے، اور جب مذہب سمجھ میں آ جائے تو مذہب جس کا ہو اس کو پکارتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی ماں کو بھی علی کو پکارتے ہوئے دیکھا۔ ہمارا مذہب بھی وہی جو ماں کے الفاظ ماں کو پکارے اور ماں علی کو پکارے۔ تو اب لفظ رب یہ ماں کے عنوان سے کیوں شروع کیا میں نے، کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکلات میں جیسے اولاد ماں کو پکارتی ہے ایسے بندہ اپنے رب کو آواز دیتا ہے، اور ہر نبی نے اپنے رب کو پکارا اور ایسے پکارا کہ خدا نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ رب اشرح لی صدری، کبھی سینہ تنگ ہونے لگا تبلیغ کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے تو حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں یا اللہ یا رحمان کہہ کر نہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میرے سینے کو کھول دے۔ اور کبھی خدا نے اپنے حبیب کو وہ مرحلہ عطا کیا، حبیب کہا کرو رب زدنی علما، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، تو میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ جب کبھی انبیاء نے خدا کو پکارا،
تو لفظ رب سے پکارا. سنت انبیاء ہے کہ خدا کو خدا کہہ کر نہ پکارو. ہے خدا، ہے رحمان، ہے رحیم، ہے رؤوف، ہے لطیف، مگر جب کوئی مشکل پیش آئے تو پکارو رب کو رب کہہ کر، تو مشکل بڑی آسان ہو جاتی ہے. واقعاً انسان کیا سمجھ سکتا ہے رب کے ترجمے کو؟ شاید مجھ جیسا طالب علم اس کو بیان کرنا بھی چاہے تو بہت آسان لفظوں میں. رب اصل میں 3 حرف کا ملا ہوا ایک جملہ ہے. رب 2 مرتبہ بے ہے، 2 مرتبہ بے ہے، 1 مرتبہ را ہے. رب، ربی اضافت کیجئے تو میرا رب، میرا رب فخر ہے کہنے والے کو میرا رب. ایسا رب، ایسا رب کہ جیسا رب کسی کو نہ ملا، ایسا رب ہے میرا. اور ربنا ہمارا رب. اللہ اکبر. جب خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو معصوم نے عظمت والدین کے عنوان سے ہم سب کو طریقہ سکھایا کیسے دعا مانگو. والد صاحب کے لیے، والدہ کے لیے کیا مانگو؟ اور تم کیا دے سکتے ہو اپنے ماں باپ کو؟ بھلا جو لے لے کے پلا ہو وہ کیا دے کر پالے گا؟ لے لے کے پلے ہیں، خون لے کے پلے، ہڈیاں لے کے پلے، ہاں ماں کے مکان میں جگہ لے کے پلے، باپ کے صلب میں علاقہ لے کے پلے، محبت لے کے پلے. تو ہم لے کے پلے ہیں، اپنے ماں باپ کو کیا دے کے پالیں گے؟ تو انسان کا تصور اگر ایسا ہے تو گمراہی کے سوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں پالتا ہوں تو کیا ماں باپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کچھ دے سکتے ہیں؟ مگر انسان پھر بھی نادان ہے. یہ عنوان اتنا زیادہ تکرار کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہر صبح ہر شام یہ عنوان ذہن میں رہے، کم از کم دعا کے انداز سے رہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انسان کو احساس تو رہے کہ والدین کو سوائے دعا کے اور کچھ دے نہیں سکتے، کہ جو دو گے وہ والدین کا ہی تو دیا ہوا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بازوؤں نے کمایا ہے، بازوؤں میں طاقت نہ آتی اگر ماں بازوؤں کو سیدھا نہ کرتی. اللہ اکبر. کتنی محنت ہے. سر کو رکھتی تھی نرم جگہ پر تاکہ سر کا انداز تبدیل نہ ہو جائے، بازوؤں کی مالش کیا کرتی تھی تاکہ بازوؤں میں طاقت پیدا ہو جائے. جب چلنا شروع کیا گھٹنیوں تو ماں بچے کی ٹانگوں پر مالش کیا کرتی تھی کہ توانائی تو آ جائے. انسان اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو دیتا ہوں. نہ انسان اپنے ماں باپ کو کچھ دے سکتا ہے، بلکہ جب دے گا تو دے گا نہیں، ان کی دعائیں لے گا. یہ تو بہانہ ہے، بالکل جیسے درود کا بہانہ ہے. درود دینے کا نام نہیں ہے، درود لینے کا نام ہے. لگتا کچھ ایسے ہے کہ دیا ہے، دیا نہیں ہے. قبر کی اندھیرے کے لیے ایک دیا ہے. کیا دیا؟ کیا دے سکتا انسان؟ ہاں وہ درود جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت یوسف ابن یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور جس کو 313 مرتبہ، کیونکہ روز جمعہ ہے نا، روز جمعۃ المبارک میں درود کی بڑی فضیلت ہے، اور اتنی فضیلت کسی اور عمل کی نہیں، کسی اور عمل کی نہیں. اور کچھ نہ کر سکو، کوئی اور عبادت نہ ہو سکے تو درود تو پڑھ دیا کرو نا. ہاں حضرت یوسف قید خانے میں ہیں،
اور قید خانہ جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہوتا قید خانہ ہے، سوائے ایک قید خانے کے۔ سارے قید خانے مصیبت کا عنوان ہیں سوائے ایک قید خانے کے جو رحمتوں کا عنوان ہے، اور اس قید خانے کا نام شکم مادر ہے۔ اس قید خانے کا نام شکم مادر ہے، جس سے حجت خدا جنت بتائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ ہے نا، اور کیا عمدہ جملہ ہے۔ جب پوچھنے والے، بہت مشہور روایت ہے، میں دہرا رہا ہوں، کبھی بھی یہ خیال نہ کیجئے کوئی نئی بات بیان ہو رہی ہے، بات تو وہی ہے، البتہ ذکر ان نفعت الذکر، یاد دہانی کراتے رہو حبیب، جب تک یاد دہانی کرانا فائدہ مند رہے۔ تو مجلس میں آ کر کب نقصان ہوا کسی کا جو آج ہوگا؟ ہاں ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے نا، نہیں ہوا؟ حیرت کی بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں تو جسم کا رزق بھی ملتا ہے اور روح کا رزق بھی ملتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جسم کا رزق جہاں سے چاہو مل جاتا ہے، روح کا رزق صرف نام حسین سے ملتا ہے۔ تو ایک قید خانے کی مثال جناب یوسف کی، ہر قید خانہ مشکلات کا عنوان ہے، مگر امام فرماتے ہیں جب سوال کیا عیسائی راہب نے کہ یہ بتائیے کہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جنت میں رہے گا، کھائے گا اور پیے گا، مگر اسے بول و براز کی حاجت نہیں ہوگی، تو اس کی مثال کچھ موجود ہے دنیا کے اندر کہ کھائیں اور پئیں اور کوئی زحمت نہ ہو واش روم یوز کرنے کی، بول براز؟ بظاہر تو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان جتنا بھی لائٹ سے لائٹ کیوں نہ کھائے، بالآخر انسان کو برحال جانا ہوگا اپنے حاجات کے عنوان سے ٹوائلٹ، بات واضح ہے، فطرت ہے، مگر سلام ہو اس حجت پر جس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ مثال موجود ہے، اور ایسی مثال ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ خدا کو نہ ماننے والا اور نہ خدا کو ماننے والا، انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ کون سی مثال ہے؟ فرمایا شکم مادر میں 9 مہینے رہے تھے، خوراک تو ملتی تھی، خوراک نہ ملتی تو بڑھتے کیسے؟ خوراک تو ملتی تھی اور بول و براز کی حاجت نہیں ہوتی تھی، تو ایک ہی قید خانہ ایسا ہے، اسے جنت کی مثال دی گئی، ورنہ ہر قید خانہ مشکلات کا عنوان ہے۔ ٹھیک ہے، جناب یوسف قید خانے میں، اور اب خیر یہ موضوع الگ ہے کہ آپ نے قید خانے کو خدا سے خود ہی تو مانگا تھا، اور اب مشکلات ہو گئیں، جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، اور آپ نے اب اپنی زبان میں کہوں ٹوٹکا بتایا ایک کہ قید خانے سے باہر نکلو گے کیسے؟ اگر وہ قید خانہ پاکستان کا ہوتا تو سرنگ کھودی جاتی کراچی کے اندر، ٹھیک، یا کسی اور جگہ پہ ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کیسے راستہ نکالا جاتا ہے، لیکن وہ قید خانہ مشکلات والا قید خانہ ہے۔ آپ نے ایسا ٹوٹکا دیا کہ اگر کوئی آج اپنے آپ کو قید خانے میں سمجھے، قید خانے کا مطلب دیوار نہیں ہے، قید خانے کا مطلب حبس اپنے اندر محسوس کرے، یہ راستہ بند ہو گیا، جاب یہاں مل سکتی تھی، یہ راستہ بند ہو گیا، جاب یہاں مل سکتی تھی، یہ راستہ بند ہو گیا، یہ رشتہ دار میرے کام آ سکتے تھے، وہ راستہ بند ہو گیا، اب میں قید خانے میں ہوں۔ ایک آزاد انسان بھی قید خانے میں ہو سکتا ہے اگر چاروں طرف سے مشکلات سے گھیر لیں۔ تو 313 مرتبہ، اس لیے میں نے بات کو آسان کیا، اتنا پھیلایا کہ کوئی قید خانے کو سوچ کر ہی دعا نہ پڑھے
بلکہ جب کبھی تنگی نفس محسوس ہو، اولاد اطاعت نہیں کر رہی، ماں باپ انتقال کر چکے، رشتہ دار منہ موڑ چکے، روزگار نہیں مل رہا، تو کروں کیا؟ 313 مرتبہ وہ پڑھو جسے جبرائیل امین نے تعلیم دیا. یا رب محمد وآل محمد، پہلا جملہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد، یا بعض جگہ عجل فرج آل محمد، دونوں باتیں برابر ہیں. ترجمہ، اے محمد اور آل محمد کے رب، درود بھیج محمد اور آل محمد پر، اور کشادگی دے محمد و آل محمد کے لیے. یہ 3 جملے 313 مرتبہ جبرائیل امین نے تعلیم دیے. جناب یوسف نے زندان میں ان جملات کو 313 مرتبہ، اور 313 کا فلسفہ تو الگ ہے. بس اتنا یاد رکھیں، جتنا بتایا گیا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اس لیے کہ ناپ تول کا بڑا مسئلہ معین رہتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوں، گنے بغیر لے لیے ہوں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہوں گنے بغیر لیے ہوں؟ گن کے لیں گے نا تو گن کے پڑھیے. 313 مرتبہ، نہ کم نہ زیادہ. اور اس کے بعد لفظ رب سے بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ماں باپ کے حق میں دعا سکھائی. ایک درود سکھایا، ایک دعا سکھائی. ارحمہما، ان دونوں پر. کون دونوں؟ میرے والدین. لوگ ترجمہ کر جاتے ہیں اشتباہن یا سبقت لسانی کی بنیاد پر بوڑھے والدین. نہیں، ارحمہما، میرے والدین پر رحم کر دے. والدین زندہ ہوں تو رحم کر دے، بوڑھے ہوں تو رحم کر دے، جوان ہوں تو رحم کر دے، بیمار ہوں تو رحم کر دے، غریب ہوں تو رحم کر دے، امیر ہوں تو رحم کر دے، شہر میں ہوں تو رحم کر دے، سفر پہ ہوں تو رحم کر دے. تو رحم کر دے. اور اگر خدا رحم کرتا ہے تو رحم کا نام کیا ہے؟ کبھی تصور کیا ہے کہ اس دعا کا مطلب طلبات پڑھے محمد و آل محمد تو رحم کر دے. میں آسان کر لیتا ہوں، میں بہت ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، بہت قریب کرتا ہوں آپ کو. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان پر رحم کرتے ہیں؟ اگر یہ بچہ پانی مانگ لے، آپ کا سے کوئی رشتہ نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ اپنے پانی کو روک کر، اپنی پیاس کو روک کر پانی پلائیں گے اسے. بچے پر رحم کریں گے نا. کہیں کوئی انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پر کوئی مشکلات کا شکار ہو، گر رہا، اس کو ہاتھ پکڑ لیں گے، آپ رحم کیا آپ نے. ٹھیک، تو رحم کیا جاتا ہے شخصیتوں کو دیکھ کر، کہ چھوٹا ہے تو چھوٹا رحم، بڑا ہے تو بہت اچھے انداز سے رحم. مگر رحم کا مطلب یہ کہ کبھی انسان سوچے، عجیب ظلم واقعہ، کہ غیروں پر رحم کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر رحم کرنے پہ تیار نہیں ہے. اس کی دعا منافقت ہے کہ خدا سے کہے رحم کر دے اور خود والدین پہ ظلم کر رہا ہو. رحم کے مقابل ظلم، ایسے ہی ہے نا. تو اب خدا سے تو کہتا ہے کہ رحم کر دے، اور خود کر رہا ہے ظلم. ظلم کیا ہے؟ والدین پر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے والدین تم کو ظلمن مار بھی رہے ہوں، لفظ ظلم امام نے استعمال کیا، ظلمن مار رہے ہوں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ ماں باپ ظلمن مار رہے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جھنجھلاہٹ، اپنی ٹینشن، عدم اسباب تربیت اولاد کے. بچے نے گلاس توڑ دیا، باپ نے تھپڑ رسید کیا تو گلاس تو ٹوٹ گیا، تھپڑ آپ نے مار دیا. معصوم فرماتے ہیں اگر تمہارے والدین ایک ایک گلاس کا توڑنا، ایک ایک گلاس کا ٹوٹنا، بچہ توڑے جب بھی اور خود سے ٹوٹے جب بھی، تربیت کا باپ یہ کہتا ہے، تربیت کا باپ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے گلاس کے توڑنے پر بچے کو مارا تو گلاس تو مارکیٹ سے آ سکتا ہے، شخصیت ٹوٹی وہ مارکیٹ سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد نہیں ملتی. تو یہ موضوع کہیں بدل نہ جائے بات کا روکتے ہوئے کہ باپ مار رہا ہے، ماں مار رہی، ظلمن مار رہی. تو کیا اب انسان کو اجازت ہے کہ اپنے والدین کو صرف غصے کی نگاہوں سے گھور کر دیکھ لے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تمہیں ظلمن مار بھی رہے ہوں تو خبردار ان کو غصے کی نگاہوں سے بھی مت دیکھنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، آنکھ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. ویسے والدین مارتے نہیں ہیں ظلمن، بلکہ ابھی ایک جملہ راستے میں بات ہو رہی تھی کسی موضوع پر، تو زبان پہ جملہ یہ تھا کہ اگر انسان کو کوئی دوسرا مارے تو ذلت ہے، اگر ماں باپ ماریں ذلت نہیں ہے، عزت ہے. کبھی انسان ماں باپ کے ہاتھوں اگر پٹ رہا ہو تو اسے اپنی ذلت محسوس نہ کرے کہ پٹ کر نکھر جائے گا. اولاد کی ماں باپ کی دعا لے گا تو کامیاب ہو جائے گا. تو ماں باپ اس طرح سے ان کا احترام، رب ارحمہما، تو دعا مانگنے والے پہلے خود تو رحم کرنا سیکھ، پھر خدا سے کہنا. اور بات بڑی آسان سی ہے، ارحم ترحم، رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے. تو اپنے والدین پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور رحم کیسے کرو؟ بہت ساری مثالیں ہیں، خالی ایک جملہ. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا کیس رسول کے پاس پہنچا ہے، بہت غور کیجئے گا. بہت پرانا واقعہ ہے، رسول کے زمانے کا تو پرانا ہی تو ہوگا، نیا تھوڑے سے روی ہے. اور پرانے واقعے میں سبق نیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کل سنا ہو، کل دماغ کہیں اور ہو، آج سننے آج دماغ کہیں پر ہو. ہوتا ہے، مسائل پڑھنے والے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں کوئی الگ سے بات نہیں کر رہا ہوں، ہم بھی آپ کے ساتھ، آپ کے جیسے لوگ تو ہیں، کبھی دماغ یہاں پر کبھی وہاں پر. تو ایک ایسے شخص کا واقعہ کہ جو اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ تھامے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور اپنے جوان بیٹے کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کر رہا ہے. روتا جاتا ہے، بوڑھا باپ، جوان بیٹا، اور رسول کے سامنے مکالمہ کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بیٹا میں نے تجھے پالا پروان چڑھایا، تجھ پر محنت کی جب تک کہ تو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے قابل نہیں ہو گیا، لیکن تیرے رویے سے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تجھ کو نہیں پالا، تو نے مجھ کو پالا ہے. ایسا ہے جب کبھی انسان پر جہالت اور ولایت سے دوری غالب آتی ہے
جب کبھی انسان پر تکبر اوت کر آتا ہے، مال و دولت اسے اندھا کر دیتی ہے، یا عورت کی محبت گمراہ کر دیتی ہے، تو اپنے باپ کو اپنا غلام سمجھتا ہے۔ بوڑھا باپ کہتا ہے میں نے تجھ کو پالا ہے، لگتا ایسے ہے کہ تو نے مجھ کو پالا ہے، تو بیٹا کم از کم اس طرح تو بات کر لیا کر جیسے کوئی شریف انسان اپنے پڑوسی سے بات کرتا ہے۔ اب اگر اس جملے کے بعد بھی انسان نہ سمجھ سکے تو وہ اور بات ہے۔ پہلے رحم خود کرنا سیکھیں، پھر کہیں ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، خدا سے یہ دعا مانگنے والا منافق ہے، اگر خود رحم نہ کرتا ہو، خدا سے کہتا ہو رحم کر دے۔ اور اس کے بعد روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام جب پوچھا گیا مولا سب سے افضل عمل کون سا، ای الاعمال افضل، فرمایا 3 عمل افضل ہیں، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا افضل ترین عمل ہے، اور نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا افضل ترین عمل، اس کے برابر افضل عمل بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک طرف نماز ہو جو خدا سے ملائے، ایک طرف جہاد ہو جو انسان کو شہید کہلوائے، بیچ میں عظمت والدین ہو، کہ جو نماز کی قبولیت کا بھی باعث ہو اور جہاد کی قبولیت میں شہادت کا مقدر بھی انسان کو دلوا دے۔ اطاعت والدین۔ اور امام رضا علیہ السلام کا جملہ، فرماتے ہیں پروردگار عالم نے کچھ باتوں کے ساتھ مربوط کر دی ہیں، مشروط کر دی ہیں، ان میں سے اگر ایک بات ہو تو دوسری بات لازماً ہوگی کہ جب کوئی خدا کا شکریہ ادا کرے تو اس پر نعمت کا اضافہ ضرور ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے ان اشکر لی ولوالدیک، بندے میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ لیکن کتنا ناشکرا ہے انسان کہ دنیا کے تمام تر محبت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے مگر اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ دوست نے جاب دلوا دی، شکریہ ادا کر رہے ہیں، ماں باپ نے پالا۔ چلیں 2 نعمتوں کا اور تذکرہ کر کے بات تمام کریں۔ ویسے تو بہت نعمتیں اللہ کی ہیں، مگر مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ 2 نعمتوں کے لیے معصوم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں پر جب تک نعمتیں ہاتھ سے چلی نہ جائیں تب تک وہ یاد نہیں آتی ہیں۔ یہ وہ بھی نعمت ہے، ایک کا نام نعمت صحت ہے، ایک کا نام نعمت عافیت ہے۔ نعمت عافیت ملتی ہے ماں کی دعاؤں سے، نعمت صحت ملتی ہے باپ کی دعاؤں سے۔ نعمت صحت اور نعمت عافیت۔ مجھے نزلہ ہو گیا، ہاں موسم میں نا، اور جب ناک بہنے لگی، یعنی وہ ناک سے پرابلم شروع ہوئی، زکام ہو گیا، تو بار بار ناک کو صاف کرنا، ہاتھ لگانا، پریشانی میں آ گیا میں، تو شکوہ تو ہوا کیا مشکل ہے، لاؤ ٹیبلٹ کہاں پر ہے، ہاں لاؤ گرم پانی، اور لاؤ جو شاندار شریف کہاں پر ہے، ہاں وہ شریف آج کل زمان شریفوں کا ہے نا، ہمارے یہاں تو پاکستان میں سارے شریف ہیں، وردی والے بھی اور تلوات پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یعنی کہ انسان نے شکوہ شروع کیا، کہاں ہے کہاں ہے، جب ناک نہیں بہ رہی تھی
تو کبھی شکریہ کیا تھا؟ خود پوچھیے اپنے آپ سے کہ جب نزلہ نہیں تھا تب شکریہ کیا تھا کہ موسم نزلے کا ہے اور میں نزلے سے محفوظ ہوں؟ ہاں، جب آنکھیں دکھنے کو آئیں تو رونے لگے، اور جب آنکھیں صحیح کام کر رہی تھیں تو کس کو یاد تھا کہ آنکھیں بھی کوئی نعمت ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو جب کبھی انسان نعمت صحت کو یاد کرے، اب وقت کو دیکھتے ہوئے کہ بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ وقت کے اندر بات مکمل کی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنا بھراتی ہے جب تک کہ اس کا پیٹ فل نہ ہو جائے، اور جب پیٹ فل ہو جائے تو ماں ہاتھ روک دیتی ہے۔ بہت مزیدار ہے مگر اب وومٹ کر دے گا، صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایسے ہی ہے نا؟ تو کبھی بد ہضمی مادیات میں ہوتی ہے اور کبھی بد ہضمی روحانیات میں ہو جاتی ہے، تو اتنی ہی بندگی کرو خدا کی جتنا بندگی میں ذائقہ ملتا رہے۔ اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ نعمت صحت، برمکی خاندان کا حوالہ موجود ہے کہ باپ کی بد دعا سے برس کا داغ پیدا ہوا، کہ باپ نے دعا دی، برس کا داغ ختم ہو گیا۔ نعمت صحت۔ دوسرا حوالہ دعائے مشلول کا پس منظر، کیا ہوا تھا اسے؟ فالج کس کی بنیاد پر ہوا تھا؟ باپ کی بد دعا کی بنیاد پر۔ باپ نے دعا دی اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر اس نے توسل کیا، باپ کے مرنے کے بعد روحانی باپ نے پہنچ کر مسئلہ حل کر دیا۔ تو اگر باپ مر جائے تو گھبرائی نہیں، مومن یتیم باپ کے مرنے سے نہیں ہوتا، جس کا امام نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے۔ دعائیں مشلول مل گئی، باپ نے معاف کیا تھا، اور ماں اگر بد دعا دے تو عافیت چھن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی مثالیں ہیں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عافیت ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اگر ماں کی بد دعا کا اثر دیکھنا ہو تو انسان دیکھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہے، ماں کی بد دعا کا اثر دیکھے انسان جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہے، ماں کی بد دعا کا اثر دیکھے عبادت میں ذائقہ نصیب نہیں ہے۔ اور چلیں، محرم کی آج 13 تاریخ، اور بہرحال شارجہ کے جو اوقاف جعفریہ نے ہمیشہ کیلنڈر تقسیم کیے نماز کے اوقات کے، اس کے علاوہ پورے سن ہجری کے واقعات کے حوالے سے ان میں محرم کی 13 تاریخ کا عنوان لکھا گیا، دفن شہدائے کربلا۔ محرم کی 13 تاریخ گرچہ بندوبست تو امام نے پہلے کر دیا تھا، جب محرم شروع ہوا اور قافلہ کربلا پہنچا 2 محرم کو، امام نے زمین خرید فرمائی، اور زمین خرید فرمانے کے بعد بنی اسد کے زمینداروں کو زمین واپس ہبہ کر دی کچھ شرائط کے ساتھ۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ میرے زائروں کو قبر کا نشان بتانا، میرے زائروں کو بھوکا نہ رہنے دینا، اپنا مہمان بنانا، ہماری قبروں پر اب حل مت چلانا، اس پر زراعت مت کرنا۔ یہ 3 شرطیں تو یہ معاہدے میں شامل تھیں، اور ایک عمومی شرط تھی مولا کی۔ پہلے مردوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر جمع فرمایا عورتوں کو، اور ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے مرد دفن نہ کر سکیں تو تم نہر فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، تو ہمارے بدنوں پر مٹی ڈال دینا۔ پھر بچوں کو جمع فرمایا
اور بچوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ماں اور باپ میں بھول جائیں تو بچوں میدان کربلا میں کھیلنے کے بہانے آ جانا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دے. تو انتظام تو امام نے پہلے کر لیا تھا. بنی اسد کا قبیلہ آج بھی کربلا میں عجیب انداز سے آتا ہے. ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے, کدال لیے ہوئے, سرکار سید الشہداء کے روضے پر ایک ہی آواز دیتے, مولا آپ نے یاد کیا تھا اور آج ماتم کرنے کے لیے آئے. تو محرم کی 13 تاریخ قافلہ چلا گیا 11 محرم کو. اب 11, 12 اور 13 ان کے درمیان کی کوئی وقت کی بات ہو سکے گی کہ شاید شب 12 میں ہوا ہو, 12 کے دن میں ہوا ہو, شب 13 میں ہوا ہو, یا خود 13 محرم کو یہ واقعات پیش آئے. ممکن ہے کہ اس میں وقت لگا ہو, آہستہ آہستہ کر کے لاشیں دفن ہوئے ہوں. کچھ تھوڑا سا مشکل سا مسئلہ ہے, آسان کرتا ہوں. کتنے لاشیں دفن کیے بنی اسد کے زمینداروں نے؟ کیا ایک قبر کھودی تھی, اجتماعی قبر, اور سب میں اس کو رکھ دیا تھا, یا فردن فردن قبریں کھودی گئیں؟ ایک قبر کھودنا اور ٹائم کتنا لگتا ہے, اور اگر 72 قبریں کھودی گئی ہوں گی وقت کتنا لگا ہوگا. تو بنی اسد کے زمینداروں نے ایسا نہیں کیا ہے کہ اجتماعی قبر بنائی ہو, اس میں سب کو لٹا دیا ہو, بلکہ گنج شہیدہ پورا قبرستان ہے, اتنا بڑا قبرستان ہے. اس کے 2 حوالے ہیں. ایک تو علماء عرفان کہتے ہیں جب امام علیہ السلام کی زری پر جاؤ تو 5 جناب علی اکبر کی طرف جب کھڑے ہو تو خیال کرنا جہاں کھڑے ہو وہاں نیچے بھی شہداء کربلا ہیں. یہ علاقہ شروع ہوتا جناب علی اکبر سے اور جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر تک پورا علاقہ یہ شہداء کا قبرستان ہے. ایک دلیل. ایک اور دلیل, جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری جب 40 پہ کربلا پہنچے تھے تو کربلا میں صرف قبرستان دیکھا تھا, اور عطیہ ابن عمران اللوفی سے فرماتے ہیں ان قبروں میں قبر حسین کون سی ہے؟ اس کا مطلب کہ چاروں طرف سے امام کی قبر کو قبریں گھیرے ہوئے تھیں. تو عمران بن عطیہ اللوفی نے کہا تھا کہ یہاں قبر حسین کون سی ہے نہیں معلوم, کسی قبر پہ نام لکھا ہوا نہیں ہے. نام لکھا ہے امام نے بعد میں, چوتھے امام نے اپنے بابا کی قبر پر نام لکھا بابا کے سر کو دفن کرنے کے بعد, اس سے پہلے نام لکھا ہوا نہیں ہے. تو جابر کہتے ہیں اچھا ایسا کر مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے. میں نے اس لیے بات یہاں تک پہنچائی ہے کہ ممکن ہے کہ 12 محرم سے آہستہ آہستہ بنو اسد نے آغاز کیا ہو, کچھ لاشیں دفن ہوئے ہوں 12 کو, کچھ دفن ہوئے ہوں 13 کی شب میں. البتہ سید سجاد با اعجاز امامت پلٹ کر آئے تھے, اور ایسے پلٹ کر آئے تھے کہ بنو اسد کے زمیندار بہت خوف کی حالت میں لاشیں اٹھا رہے تھے کہ کہیں لشکر یزید کا کوئی دستہ یہاں نہ پہنچ جائے. جب امام سجاد کو آتے ہوئے دیکھا پہچان نہیں پائے, چھپ گئے جھاڑیوں کے پیچھے. کربلا میں جھاڑیاں تھیں, جی ہاں جھاڑیاں بھی تھیں, ریت کے ٹیلے بھی تھے, کھجور کے درخت بھی تھے. اگر یہ نہ ہوتے تو حضرت عباس کا شانہ قلم کرنے والا کہاں چھپ کر وار کیا تھا. پھر کچھ باتیں وہ ہیں جو انسان کو سمجھانی پڑتی ہیں کہ ایسے حالات تھے کربلا کی زمین میں. زراعت نہیں تھی مگر جھاڑیاں تھیں, ٹیلے تھے, کھجور کے درخت تھے. چھپ گئے. چوتھے امام کو آتے ہوئے دیکھا, نہیں پہچان پائے کون آتا ہے یہ اجنبی, اور پہچانتا کوئی کیسے امام سجاد کو.
اگر 22 سال کا جوان 22 سال کا لگے سمجھ میں آتا، اور 22 سال کا جوان اگر برسوں کا بوڑھا دکھائی دے پہچان میں کیسے آئے گا؟ چھپ گئے۔ جب امام قریب آئے آواز دی کہ ڈرو مت، آؤ میرے قریب آؤ۔ پوچھا آپ کون؟ کہا میں حسین کا یتیم ہوں، میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں، اپنے بابا کو دفن کرنے آیا ہوں۔ بس رونے والوں 2-3 جملے اور سننا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محرم کی 13 تاریخ ہے، کتنا مشکل کام ہے، لاشیں بے گور و کفن تھے۔ بنی اسد کے زمیندار روتے تھے کہ مولا سجاد، مولا ہم نے عجیب و غریب واقعات کربلا میں دیکھے۔ کیا دیکھا تم نے؟ کہ ہم نے دیکھا محرم کی 11 تاریخ جب قافلہ چلا گیا تو اب لاشیں تو اکیلی ہیں، ان پر رونے والا کوئی ظاہراً موجود نہیں تھا، مگر مولا جب محرم میں 12ویں شب آئی ہے، محرم کی 12ویں شب آئی ہے کربلا میں، تو ہر ایک لاش کے پاس سے بی بی کے رونے کی آواز، ایسا لگتا تھا بیویاں گئی نہیں ہیں بلکہ کربلا میں لاشوں کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہتے مولا ایک اور مسئلہ سامنے آیا کہ ہر لاش کے قریب روشنی نمودار تھی، ایسا لگتا تھا چراغ روشن کیے گئے۔ شام غریباں کے بعد اگلی رات جب آئی ہے تو کربلا میں شہیدوں کے لاشیں ہیں، رونے کے لیے کون آیا ہے؟ کون آیا ہے سوائے زہرا حسین کی دکھیاری ماں؟ امام سجاد نے ارشاد فرمایا اچھا آؤ مل کر لاشوں کو دفن کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ مولا تمام لاشیں ہم نے دفن کیے ہیں، کچھ لاشیں ایسے ہیں جو مخصوص دکھائی دیتے ہیں۔ مولا ایک عجیب لاش ہے میدان کربلا میں، بالکل سیاہ رنگ ہے اس لاش کا، اتنی خوشبو ہے، ویسے تو ہر لاش کے پاس سے خوشبو آتی۔ ماتمدارو، جب کوئی تم عزا خانہ سجاتے ہو اپنے خلوص کے ساتھ، مولا کی محبت نے پاکیزگی کے ساتھ ایک ایسی خاص خوشبو عطا ہوتی ہے جو کسی اور شے کی نہیں ہوتی۔ اگر عزا خانے میں خوشبو ہے تو لاشوں میں خوشبو کیوں نہ ہوگی؟ طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم، اے انصاران حسین، تم خود بھی طیب و طاہر، جس زمین میں دفن کیے گئے وہ بھی طیب و طاہر۔ رونے والوں، امام سجاد نے فرمایا ہاں ارے وہ میرے بابا کا چاہنے والا ابو ذر کا غلام جون، جس کے رخسار پر میرے بابا نے رخسار والا تھا اور دعا دی تھی کہ خدایا اس کے رنگ کو نور میں تبدیل کر دے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، 13 محرم اور امام پہنچے ہوئے کربلا معلیٰ میں، لاشیں دفن ہو رہے ہیں۔ بس 2 جملے اور سننا، مجلس تمام ہو گئی۔ پہلا ایک سوال کسی نے کیا تھا کربلا کے بہت عرصے بعد یہ سوال کیا گیا تھا ایک ایسے عظیم عارف سے جن کو خدا نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ان کو 1000 سال، کربلا کے 1000 سال کے بعد انہیں کربلا باقاعدہ لائیو دکھائی گئی تھی۔ آغائے مہدی بحر العلوم، انہوں نے چلہ کیا تھا مولا کی بارگاہ میں، وظیفہ کیا تھا، اور ان کی ایک تمنا تھی، نہ اولاد، نہ صحت، نہ علم کی وسعت، نہ کوئی اور، ایک تھی مجھے کربلا، باقاعدہ کربلا دکھا دی۔ تو انہیں خیمے دکھائے گئے تھے، انہیں امام علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر خیمے کے باہر کھڑے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ یہ سے سوال کیا گیا تھا، اتنا بتائیں کہ شہزادے علی اصغر کہاں دفن ہیں؟ بس 2 جملے آپ ماتم کریں، پرسہ دیں، مجلس تمام ہو گئی۔ شہزادے علی اصغر کہاں دفن ہیں؟ رونے لگے، خاموش ہو گئے۔ بعد میں حالت خواب میں کسی نے ان سے کہا بتاتے کیوں نہیں کہ سید سجاد نے
اپنے 6 مہینے کے بھائی کو بابا کے سینے پہ لٹایا تھا۔ سوچتا ہوں سینے پہ لٹانے کے لیے ایک کام تو کیا ہوگا نا، سینے میں لگے ہوئے تیروں کو نکالا ہوگا۔ مولا حسین آپ نے اکبر کے سینے سے ایک برچھی کا پھل نکالا، آئیے آپ کا بیٹا سجاد آپ کے سینے سے وہ سارے تیروں کو نکال رہا ہے۔ اصغر کو لٹایا باپ کے سینے پر۔ امام کا جملہ تھا نا، جب سکینہ سے ودا ہو رہے تھے تو فرمایا تھا بیٹی ماں کے پاس سو جانا۔ بچی کہتی بابا ماں کے پاس تو بھیا اصغر سوتا ہے۔ امام نے فرمایا تھا بیٹی آج کے بعد سے اصغر ہمارے پاس سوئے گا۔ اپنے بابا کے سینے پہ لٹایا۔ اور دوسرا جملہ، جب اکبر کی لاش کو سید سجاد نے اٹھایا اپنے بابا کے پہلو میں لٹا دیا، تاکہ جب بھی کوئی زائر قبر حسین پر آئے قبر علی اکبر تلاش نہ کرنی پڑے۔ اتنی محبت تھی، سینے پہ اصغر سوئے قدموں میں علی اکبر۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عباس علمدار کا واسطہ، پروردگار حسین کے 6 مہینے کے اصغر کا واسطہ، پروردگار حسین کے 18 برس کے اکبر کا واسطہ۔ پروردگار کتنا مشکل کام تھا جب میرے چوتھے امام نے لاشوں کو دفن کیا۔ پروردگار واسطہ سرکار سید الشہداء کا تمام تر پرسہ اور ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جہاں جہاں فرش عزا بچھائے جا رہے ہیں تمام مقامات کی حفاظت فرما، تمام تر باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار عزاداری سرکار سید الشہداء کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا 40 قریب ہے مالک، عاشور ہو چکا ہے، روضہ زینب کبریٰ کی زیارت کے راستے کھول دے پروردگار، تاکہ 40 منانے والے روضہ زینب کبریٰ پر جا کر 40 منا سکیں۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا فرش عزا کا واسطہ ہمارے والدین کو بخش دے پروردگار، جنہوں نے ماتم کرنا سکھایا، علی کی محبت سکھائی، انہیں معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے پروردگار۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولاد پر تا دیر قائم فرما دے، اور جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ Say.